الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگته قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں سپارے کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق بات کہنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، میرے آج کے بیان کا موضوع مسجد اقصی، فلسطین اور موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل شانہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، ارض فلسطین وہ مقدس خطہ ہے کہ جسے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زیارت اور قدم بوسی کا شرف حاصل ہے. یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں متعدد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، دین کی تبلیغ کے لیے، اور اسے اپنا مسکن اور مدفن بنایا. اور یہاں دو مقدس مقامات بھی ہیں کہ جو یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے لیے ادب و احترام اور عقیدت کا مرکز ہیں. اور یہی وہ خطہ ہے کہ جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بیت اللحم میں ولادت باسعادت ہوئی. اور اسی سرزمین میں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بھی واقع ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں
کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جس مسجد میں امامت فرمائی، یعنی مسجد اقصی بھی اسی سرزمین پر واقع ہے، اور یہ وہ ارض مقدس ہے، وہ مبارک زمین ہے کہ جہاں ہزاروں فرشتے نازل ہوئے، نزول وحی اور خیر و برکت کا عظیم سلسلہ بھی یہیں سے شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اس ذات کی کہ جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مسجد اقصی کے ساتھ ساتھ اس کی جو ارد گرد کی زمین ہے، یعنی فلسطین ہو، شام ہو، اردن ہو، لبنان ہو، مصر ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، وہ بھی خیر و برکت والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی، اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی کہ جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہمیں ہر چیز معلوم ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں فلسطین بلاد شام کا حصہ تھا۔ اس سرزمین کی خیر و برکت پر دلالت کرتی ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے اسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط کو نجات بخشی ایسی سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور اس ملک کو بارہا عروج و زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری بار جب خلافت عثمانیہ کا زوال چل رہا تھا تو اس وقت انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں اس کے بیشتر حصے پر اسرائیل نامی ایک ناجائز حکومت قائم کر دی گئی، اور 1967 میں اسرائیل نے فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی لوگ بیت المقدس کو یروشلم کہتے ہیں، اور یہ شہر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے نزدیک بھی مقدس ہے۔ اور عزیزان گرامی، فلسطین اپنے محل وقوع کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سرزمین دنیا کے شمالی حصہ میں جنوب مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بحر روم، شمال میں لبنان، شمال مشرق میں ملک شام، مشرق میں اردن اور جنوب میں مصر واقع ہے، اور اس کا شمار مشرق وسطی کے ممالک میں ہوتا ہے۔ فلسطین جنوب کی جانب بحر احمر اور مصر کے صحرائے سینا کی حدود میں واقع ہے۔ عزیزان گرامی، مسجد اقصی بھی مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے،
اور یہ کعبۃ اللہ شریف کے بعد تعمیر کی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ شریف۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الاقصی یعنی مسجد اقصی۔ میں نے عرض کی ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 عامن، 40 سال کا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان وقفہ ہے۔ عزیزان گرامی، مسجد اقصی کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کا شمار ان 3 مساجد میں فرمایا ہے کہ جس کی طرف عبادت اور ریاضت کی غرض سے سفر کرنا مشروع قرار دیا گیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد اقصی کی تعمیر سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ جل شانہ کے یہ دعا کی کہ جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر نکلے جیسا پیدا ہوتے وقت تھا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی کہ جب سلیمان علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا کہ جو اس میں نماز پڑھے تو اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے، ایسا پاک کر دے اس کے جسم پر کوئی گناہ نہ رہے جیسا کہ اس وقت وہ تھا جب وہ اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ عزیزان گرامی، مسجد اقصی سے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھنا اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عمرہ کے لیے بیت المقدس سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھی یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، مسجد اقصی کے خلاف سازش کرنے میں یہود و نصارہ ایک طویل عرصے سے مصروف ہیں، جہاں ایک طرف مسجد کے نیچے سرنگیں کھود کر اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، وہیں اس میں بلا وجہ اور غیر ضروری توڑ پھوڑ کر اس کی عمارت کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایسی ہی ایک سازش 21 اگست 1969 کو اس وقت رچائی گئی جب ایک اسٹیلی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے مذہبی تعصب کا شکار ہو کر قبلہ اول کو آگ لگا دی۔ مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ شہید کر دیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اختیار کردہ اور تاریخی منبر بھی اس میں نظر آتش ہو گیا، اور یہ منبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد
وہاں نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی، اور وہ ہر جنگ کے دوران اس منبر کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ فتح حاصل کرنے کے بعد اس مسجد اقصی میں نصب کر سکیں۔ عزیزان گرامی، فلسطینی ہمیشہ اپنے وطن میں رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کسی اور دین میں داخل نہیں ہوئے۔ مسلمانوں نے اس خطے پر 1300 سال تک حکومت کی، جبکہ یہودی 135 سے لے کر 20ویں صدی کے اوائل تک دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہودی قوم ہمیشہ اپنی سازشوں اور شرارتوں کے باعث نفرت اور حقارت کا نشانہ بنتی رہی۔ ان کی سازشوں سے تنگ آ کر ہر ملک نے کبھی نہ کبھی انہیں ضرور باہر نکال کیا، اور یہ لوگ 627 میں سرزمین حجاز اور 890 میں ملک شام سے نکالے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پرتگال کو جائے پناہ بنایا، لیکن وہاں سے نکالے جانے کے بعد 920 میں انہوں نے اسپین میں پناہ لی، اور 1110 میں اسپین نے انہیں باہر نکال کیا۔ 1290 میں انگلینڈ سے نکالے جانے پر فرانس پہنچے، لیکن صرف 16 سال بعد فرانس نے بھی ان کی شر انگیزیوں سے تنگ آ کر 1306 میں انہیں اپنے ملک سے باہر نکال کیا۔ پھر اس کے بعد یہ یہودی در بدر پھیلتے رہے، اور انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے کے بعد انہوں نے ترکی کا رخ کیا۔ بحیثیت ذمی یہاں آ بسے۔ بدلتی دنیا میں انہوں نے تعلیم و تجارت، سائنس و صنعت کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنا قدم جمانا شروع کیے، لیکن اپنی سازشوں کے باعث ہمیشہ زیر عتاب رہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں مغربی روس کے لوگ ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ان کے مکانات مسمار کر دیے، سارے بازار ان کی خواتین کے بے حرمتی کی گئی۔ 70,000 یہود بمشکل جان بچا کر روس سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ 19ویں صدی کے آخر میں مغربی روس کے لوگ ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ان کے مکانات مسمار کر دیے، سارے بازار ان کی خواتین کے بے حرمتی کی گئی۔ 70,000 یہود بمشکل جان بچا کر روس سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ 18ویں صدی عیسوی میں کلیسائے انگلستان نے ان کی تذلیل کے لیے انہیں ایک خاص قسم کا لباس پہننے کا پابند کیا، اور لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ وہ ان کی ریشہ دوانیوں سے ہوشیار رہیں۔ اس کے باوجود یہود اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کی آبادیاں الگ کر کے ان کے گرد لوہے کی جالیاں لگا دی گئیں۔ بالآخر یہودی زعماء کو نکالنے پر مجبور کیا گیا۔ الغرض یہ لوگ دنیا میں ہر جگہ معتوب رہے، لیکن تمام عرصے میں خلافت عثمانیہ نے انہیں پناہ دیے رکھی۔ یہودی اسلامی ممالک کو جائے پناہ سمجھ کر یہاں امن و سکون سے زندگی بسر کرتے رہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ان احسانات کے بدلے میں ہمیشہ احسان فراموشی کی بدترین مثالیں قائم کی۔ حضرات محترم، گریٹر اسرائیل کے صہیونی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہود گزشتہ 1 صدی سے فلسطین میں یہودی آباد کاری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے دنیا کے کونے کونے سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کیا۔ 1170 میں بیت المقدس میں صرف ایک یہودی تھا اور 1750 میں ان کی تعداد بڑھ کر 150 ہو گئی۔ 1918 میں فلسطین میں صرف 55,000 یہودی تھے اور 1922 میں یہ تعداد بڑھ کر 86,000 ہو گئی اور 1925 میں مزید 61,000 یہودی دنیا کے مختلف ممالک سے لا کر یہاں بسائے گئے اور 1936 تک بیرون ملک سے آنے والے یہودیوں کی یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 4.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ جب 1948 میں نقل مکانی کر کے فلسطین آنے والے یہود نے یہودی آبادی کو 6,46,000 تک بڑھا دیا۔ یہودیوں کی اس نقل مکانی اور آباد کاری میں اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی ممالک نے ان کا پورا ساتھ دیا۔ یہودی بستیاں آباد کرنے میں انہیں مالی مدد فراہم کی۔ بھاری رقوم کا لالچ دے کر فلسطینیوں سے ان کی زمینیں خریدی گئیں۔ آج یہ عالم ہے کہ فلسطینی مسلمان اپنے ہی ملک میں بے بسی سے اقلیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی حدود اربع دن بدن ہر سمت پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کو ان کے اپنے علاقوں سے زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ٹی وی چینلز کے دفاتر تباہ کیے جا رہے ہیں اور رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ زخمیوں کا علاج معالجہ کرنے والے ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن اسٹاف کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جنگ زدہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے والوں کے ساتھ مار پیٹ اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 سال قبل بھی رمضان المبارک میں مسجد اقصی پر اسرائیلی فوجیوں کا حملہ اور مسجد کی بے حرمتی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ دنیا بھر کے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ دردناک اور دل خراش مناظر ساری دنیا نے دیکھے۔ جن کا ضمیر زندہ تھا انہوں نے بلا امتیاز مذہب اس پر احتجاج بھی کیا، لیکن نام نہاد سپر پاور امریکہ بہادر کی طرف سے اسرائیلی اقدام کی تائید نے انہیں جمہوریت کے حمام میں ننگا کر کے بیچ چوراہے پہ لا کھڑا کر دیا۔ عزیزان گرامی، چند روز قبل جب فلسطینی مسلمانوں نے یہودیوں کے ناجائز قبضے کے خلاف جب دوبارہ جد و جہد شروع کی اور اسرائیل کی چند فوجی تنصیبات اور افواج کو نشانہ بنایا تو جمہوریت اور ہیومن رائٹس کا نام نہاد علم بردار یہی امریکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور فلسطینی مسلمانوں کو ان کا جائز حق دلانے کے بجائے اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا اور اسے ہر قسم کے فوجی تعاون کی یقین دہانی کرائی اور فلسطین کے خلاف سخت کارروائی کے لیے امریکہ نے اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس تک بلوایا، لیکن اجلاس بے نتیجہ رہنے کی وجہ سے فلسطین کے خلاف سرمایہ دارانہ ریاستوں کی طرف سے کوئی کارروائی عمل میں نہ لا جا سکی۔ البتہ اسرائیلی فوج نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فلسطین کے رہائشی علاقوں پر اندھا دھند بمباری کر کے اس کی اینٹ سے اینچ بجا دی۔ نہیتے مردوں، عورتوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا، مساجد کو شہید کیا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی نیز امدادی کارروائیوں میں دخل ڈالا۔ اس کے باوجود یہودیوں کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو انہوں نے ملک بھر میں
جنگی صورتحال کا اعلان کر دیا، اور آج بھی ابھی تک یہودی، اسرائیلی، فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کا ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور جو غزہ کا علاقہ ہے اسے مکمل طور پر یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے تباہ برباد کر دیا، اور وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور اس سب کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور جتنے بھی انگریز ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا، اور امریکہ نے تو لشکر بھی اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ انگریز، یہود اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن اسلامی ممالک کے سربراہان اور جو مسلمان ریاستیں ہیں ان کی طرف سے عملی اقدام نہیں دیکھا گیا۔ یاد رکھیے، صرف مذمت کرنے سے کام نہیں چلے گا، عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے تو اسرائیل کی مدد کے لیے لشکر، اسلحہ وغیرہ بھیج دیا، لیکن ہم مسلمان، ہمارے مسلمان حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں پر، فلسطین پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، لیکن ہمارے مسلمان حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور مسلم امہ ورلڈ کپ دیکھنے میں، میچ دیکھنے میں مشغول ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں پر کیا کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اور ہم دوسروں سے کیا شکوہ کریں؟ OIC جو ایک اسلامی ممالک کی سربراہ تنظیم ہے، اس کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ انہوں نے بھی اقوام متحدہ یا دوسرے ممالک کو جنگ بندی کرنے کا نہیں کہا، اور فلسطینی مسلمانوں کے جائز حقوق دلوانے کے لیے انہوں نے بھی کوئی عمل نہیں کیا، اور فلسطین کے مسلمان اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیواروں پر لکھ دیا، اب کوئی محمد بن قاسم آئے گا کیا؟ اب کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا کہ جو بیت المقدس کو آزاد کروا سکے؟ ہم ہر ایک اپنے اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں۔ مسلم ممالک اتحاد کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ہر کسی نے اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے۔ کسی کے امریکہ کے ساتھ روابط ہیں تو کسی کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، وہ اپنے تعلقات خراب نہ ہونے کی وجہ سے پس پردہ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آج جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کل ہمارے ساتھ اور دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ ہر حال میں مسلمانوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آج ہم سب اکٹھے نہ ہوئے، تمام ممالک کے سربراہان اور تمام ممالک نے، اسلامی ممالک نے اتحاد کا مظاہرہ نہیں کیا، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم بھی اسرائیلی یا یہودی بربریت کا نشانہ بنیں گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم تمام مسلمانوں کو، تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو، تمام اسلامی ممالک کو اتحاد کی دولت عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں سے نہ تو فلسطین آزاد ہو سکتا ہے، نہ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے۔ کتنے سال گزر گئے، اقوام متحدہ یا ان کے رکن ممالک نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔
اگر فلسطین کو آزاد کروانا ہے، اگر کشمیر کو آزاد کروانا ہے، تو اس کے لیے مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں ان کو اعلان جنگ کرنا ہوگا۔ اگر وہ جنگ کا اعلان کر دیں تو کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا، کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا۔ اگر صرف ہم ویسے ہی بیان بازی کرتے رہے، مذمت کرتے رہے اور ان کے ساتھ کھڑے رہے، کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، تو نہ تو فلسطین آزاد ہو سکتا ہے اور نہ ہی کشمیر آزاد ہوگا۔ ان کو آزادی دلانے کے لیے جہاد کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی غزوات لڑے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب بات آ جائے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی، ان کے جائز حقوق کو پامال کرنے کی بات آ جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جہاد کیا، صحابہ کرام نے بھی جہاد کیا، اور اس وقت سے آج تک، پہلے تک لوگ جہاد کرتے آ رہے ہیں، لیکن جب سے ہم نے جہاد سے منہ موڑا تو مسلمان ذلت اور رسوائی کا نشانہ بن گئے ہیں۔ اگر آج ہی جہاد کا اعلان کر دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، مسلمانوں پر جو بربریت رچائی جا رہی ہے، یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اسے سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان کو اور ہمارے اسلامی ممالک کو اتحاد کی دولت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔